بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 229 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور آج انشاءاللہ ہم واختلف الذین سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے چھٹی فصل شروع کی تھی، جو 12 یا 14 فصلیں مصنف بیان کریں گے، ان میں سے چھٹی فصل کا ہم تذکرہ کیا تھا، اور وہ چھٹی فصل تھی دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے کے بارے میں، کہ آیا دو بہنوں کو ایک ہی مرد کے نکاح میں بیک وقت جمع کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے بارے میں فقہا کا اتفاق تھا کہ دو بہنوں کو بیک وقت ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، اور ہاں اختلاف اس مسئلے میں تھا کہ آیا ملک یمین میں جمع کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ تو دو بہنوں کو جمع کرنے کے بارے میں مصنف نے دلیل بھی دی تھی ایک، تو اس کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، تو یہ جو دلیل ہے یہ ہم نے پیچھے ذکر کر دی تھی۔ تو فقہا کا اختلاف ہم نے ذکر کیا تھا کہ فقہا کا اختلاف تھا کہ دو بہنوں کو مل کے یمین میں جمع کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے بارے میں فقہا کے اختلاف کی وضاحت ہم کر چکے ہیں، اور ایسے ہی اختلاف کا سبب بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ فقہا کے درمیان میں مل کے یمین میں جمع کرنے کے بارے میں جو اختلاف ہوا ہے، اس اختلاف کا اصل سبب اور اصل محرک کیا ہے، اس کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ تو اختلاف کا سبب بھی ہمارا چل رہا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم مانعین فقہا کا اختلاف دیکھیں گے کہ وہ فقہا جو دو بہنوں کو جمع کرنے کے بارے میں ممانعت کا قول رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مل کے یمین میں بھی دو بہنوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، تو ان کا آپس میں ایک اختلافی مسئلہ ہے، ایک جزوی مسئلہ ہے جس میں فقہا کا ان کا اختلاف ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس اختلاف کی وضاحت کریں گے، اور ایسے ہی آج کے اس سبق میں ہم دیکھیں گے مصنف نے تذکرہ کیا ہے کہ پھوپھی اور بھتیجی کو جمع کرنا، یہ مسئلہ کہ آیا ان کو جمع کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، تفصیلات دیکھیں گے۔ ایسے ہی مصنف نے ایک اور بات ذکر کی ہے کہ خاص سے مراد یہاں پر خاص ہی ہے، یعنی خصوصیت ہی ہے، یا اس سے مراد عام ہے، یعنی خاص سے مراد خاص ہے یا اس سے مراد عام ہے۔ تو انشاءاللہ تفصیلات دیکھیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ تو واختلف الذین، وہ فقہا جو اختلاف رکھتے ہیں، یا ان فقہا کا اختلاف ہے، الذین قالوا، جو کہتے ہیں بالمنع فی ملک الیمین، کہ ملک یمین میں بھی منع ہے دو بہنوں کو جمع کرنا۔ یعنی اس بات میں تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اتفاق تھا کہ دو بہنوں کو نکاح کی صورت میں ایک عقد میں ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، یہ تو بالاتفاق تمام فقہا کا مسئلہ تھا، لیکن اختلاف ملک یمین کے بارے میں تھا، اور دو قول تھے۔ کچھ فقہا کا کہنا تھا کہ ملک یمین میں دو بہنوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، اور اکثر فقہا کا، جمہور کا یہ کہنا تھا کہ دو بہنوں کو ملک یمین میں بھی جمع نہیں کیا جا سکتا، تو یعنی ممانعت کا قول تھا ان کا۔ تو وہی فقہا جو کہتے ہیں کہ ملک یمین میں جمع نہیں کیا جا سکتا، تو ان کا پھر ایک جزوی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، کب؟ اذا کانت احداہما، جب کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بنکاح، نکاح میں ہو، والاخری بملک یمین، اور دوسری جو ہے وہ ملک یمین میں ہو، یعنی وہ دو بہنیں اس کے ماتحت ہیں، ایک نکاح کی صورت میں ہے اور ایک ملک یمین کی صورت میں ہے۔ تو اب نکاح کی صورت میں ایک بہن آ گئی اور دوسری ملک یمین کی صورت میں آ گئی، تو اب جو کہتے تھے فقہا کہ جی دو بہنوں کو ملک یمین میں بھی جمع نہیں کیا جا سکتا، اس مسئلے میں ان کا بھی اختلاف ہو گیا ہے کہ جب ایک شوہر نے ایک سے تو نکاح کر رکھا ہو اور دوسری اس کی باندھی ہو، تو پھر کیا یہ ممکن ہے، کیا ایسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں ممانعات کے قائلین فقہا کا اختلاف ہو گیا۔
فمنعہ مالک و ابو حنیفۃ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ اس کی بھی ممانعت کا قول کرتے ہیں، وہ اس سے بھی منع فرماتے ہیں کہ ملک یمین میں ایک بہن کو اور نکاح میں دوسری بہن کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ وَأَجَازَهُ الشَّافِعِيُّ، امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ ایک بہن ملک یمین میں ہو اور دوسری نکاح میں ہو، تو اجازت ہے، اس طرح دو بہنوں کو رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ تھا، جو ممانعت کا قول رکھتے ہیں ان کے ہاں آپس میں اختلاف ہو۔ وَكَذَلِكَ اتَّفَقُوا، مصنف کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے اتفاق ہے فقہا کا، فی ما، اس صورت میں، اعلم، جتنا میں جانتا ہوں، یعنی میری معلومات کے مطابق فقہا کا اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ علی تحریم الجمع بین المرأۃ وعمتها، کہ پھوپھی اور اس کی جو بھتیجی ہے، اس کو پھوپھی اور بھتیجی کو جمع کرنا اس کے حرام ہونے پر فقہا کا اتفاق ہے۔ اسی طریقے سے وبین المرأۃ وخالتها، اور عورت اور اس کی خالہ، یعنی ان کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی حرمت پر بھی فقہا کا اتفاق ہے کہ یعنی ایک بھتیجی ہے اور دوسری پھوپھی ہے، یعنی ایک مرد بھتیجی اور پھوپھی دونوں سے بیک وقت نکاح نہیں کر سکتا، دونوں کو اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، اس میں فقہا کا اتفاق ہے۔ ایسے ہی بھانجی اور اس کی جو خالہ ہے، ان دونوں کو بھی اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ میری معلومات کے مطابق ان دونوں مسائل میں فقہا کا اتفاق ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کیوں اتفاق ہے؟ لثبوت ذلک عنہ، کیونکہ اس کے بارے میں ثبوت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت موجود ہے کہ پھوپھی اور عورت اور ایسی خالہ اور اس کی جو بھتیجی ہے، ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے رسول سے ثبوت موجود ہے۔ من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے، وتواترہ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ تواتر کے ساتھ موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ من انہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجمع بین المرأۃ وخالتها، آگے ہے وبین المرأۃ وخالتها، یہ تو ہو گیا، تو لا یجمع بین المرأۃ وعمتها، یعنی بھتیجی اور پھوپھی کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی بھانجی اور خالہ کو جمع کرنا جائز ہے۔ تو جب یہ حدیث تواتر کے ساتھ موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو اس حدیث کی وجہ سے تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ بھتیجی اور پھوپھی، بھانجی اور خالہ، ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ آگے دیکھیں، واتفقوا، مصنف کہہ رہے ہیں کہ علماء کے اتفاق ہے، علی ان العمۃ ہاہنا من کل، یعنی پھوپھی سے مراد کون سی عورت ہے؟ جو ہم نے کہا ہے نا، پھوپھی اور بھانجی کو جمع نہیں کیا جا سکتا، اور خالہ اور بھانجی کو جمع نہیں کیا جا سکتا، تو یہ خالہ سے اور عمہ یعنی پھوپھی سے مراد کون سی عورتیں ہیں؟ تو مصنف کہہ رہے ہیں اس بات میں اتفاق ہے فقہا کا کہ پھوپھی سے یہاں پر ہر وہ کل انثی، ہر وہ عورت مراد ہے، ہی اخت لذکر لہ علیک ولادۃ، کہ جو ایسے شخص کی بہن ہو جس کا براہ راست یا بلا واسطہ یا بالواسطہ رشتہ ولادت موجود ہو، اما بنفسہ، یعنی براہ راست، و اما بواسطۃ ذکر آخر، یا کسی اور کے واسطے سے رشتہ ولادت موجود ہو۔ یعنی پھوپھی سے مراد ہر وہ عورت ہے جو ایسے شخص کی بہن ہو جس کے ساتھ براہ راست یا بالواسطہ کوئی رشتہ ولادت موجود ہو۔ تو ہر اس شخص کی بہن، یعنی آپ کا جس بھی شخص سے ولادت کا تعلق ہے، چاہے وہ براہ راست ہو یا بالواسطہ ہو، تو ہر اس شخص کی بہن جو ہے وہ عمہ ہوگی، یعنی پھوپھی ہوگی۔ ایسے ہی وان الخالۃ، اور خالہ سے مراد ہی کل انثی، ہر وہ عورت ہے، ہی اخت لکل انثی لہا علیک ولادۃ، کہ ہر وہ عورت مراد ہے جو ہر اس عورت کی بہن ہو جس کا آپ سے رشتہ ولادت براہ راست ہو یا بالواسطہ ہو، اما بنفسہا، براہ راست ہو، و اما بتوسط انثی غیرہا، یا کسی ایسی عورت کے توسط سے ہو، یعنی جو دوسری عورت ہے، تو کسی دوسری عورت کے ذریعے ولادت کا تعلق ہو، یا ڈائریکٹ جو ہے براہ راست ولادت کا تعلق ہو، تو ہر اس عورت کی جو بہن ہے
جس کے ساتھ آپ کا رشتہ ولادت ہے تو اس کی جو بہن ہوگی وہ خالہ مراد ہوگی. یعنی آسان سے افضل میں کہہ لیں کہ عمہ سے مراد مطلب کہ باپ کی جو بہن ہے وہ مراد ہے، اور خالہ سے مراد ماں کی جس کے ساتھ ولادت کا تعلق ہے وہ اس کی بہن مراد ہے. تو یہ عمہ اور خالہ کی تعریفات مصنف نے کر دی ہیں. وَهُنَّ الْحُرَّاتُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، اور یہ ماں کی طرف سے آزاد ہونی چاہیے، ماں کی طرف سے یہ عورتیں آزاد ہوں. تو آگے دیکھیں وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُنَّ، یہاں سے ایک اختلافی مسئلہ مصنف ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ وَاخْتَلَفُوا هَلْ هَذَا، اس میں اختلاف ہے، مِنْ بَابِ الْخَاصِ أُرِيدُ بِهِ الْخَاصُ، کہ یہاں پر خاص کے باب میں خاص سے مراد کیا ہے، أُرِيدُ بِهِ الْخَاصُ، یا اس سے مراد خاص ہی ہے، ام ہوا من باب الخاص يريد به العام، کہ یا اس باب میں جو خاص ہے اس سے مراد عام ہے. یعنی اس باب میں جو خاص ہے اس سے مراد خاص ہی ہے یا اس سے مراد عام ہے. والذین قالوا، فقہا جو کہتے ہیں ہوا من باب الخاص يريد به العام، کہ اس باب میں خاص سے مراد عام ہے، تو اختلفوا ای عام هو المقصود به، تو پھر ان کا آپس میں اختلاف ہے کہ اس عام سے مقصود کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی عام تو آپ نے کہہ دیا کہ اس باب میں جو خاص ہے خاص سے مراد عام ہی ہے، تو اس عام کا مقصود کیا ہے، وہ المقصود بھی، اس سے مقصود اور اس سے مراد کون سا عام ہوگا، کس قسم کا عام ہوگا. فقال قوم، فقہا کی ایک جماعت کا کہنا ہے، وہم الاکثر، اور یہی اکثر کا قول ہے، اور وعلیہ الجمہور من فقہاء الامصار، اور جمہور فقہا کا بھی قول یہی ہے کہ ہوا خاص ارید بہ الخصوص فقط، کہ اسے ایسا خاص تسلیم کرتا ہے یہ گروہ جس سے صرف خاص مراد ہے، فقط صرف اس سے خاص ہی مراد ہے. یعنی جمہور فقہا کا یہ قول ہے کہ خاص سے مراد صرف خاص ہی ہے. وَأَنَّ تَحْرِيمَ لَا يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِ مَنْ نُصَّ عَلَيْهِ، کیونکہ منصوص کے علاوہ دوسرے رشتوں کے بارے میں حرمت ثابت نہیں ہوتی. یعنی جو منصوص ہیں قرآن مجید میں جن کے بارے میں نص موجود ہے، ان کے علاوہ دوسرے رشتوں کے بارے میں حرمت ثابت نہیں ہوتی. یعنی قرآن مجید میں جو رشتے ذکر کیے گئے ہیں خاص طور پر وہی حرام ہے، یعنی ان خاص سے مراد صرف وہی رشتے حرام ہیں، یا اس سے مراد عام لیا جائے کہ جی اس سے عام رشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں. تو کچھ فقہا کا کہنا ہے کہ اس سے مراد عام ہے، لیکن وہ صحیح قول نہیں ہے. لیکن جمہور فقہا کا کہنا ہے کہ خاص سے مراد خاص ہی ہے، کیونکہ جو حرمت ہے وہ غیر منصوص علیہ رشتوں کی طرف متعدی نہیں ہوگی. یعنی وہ رشتے جن کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے تو وہ حرام نہیں ہوں گے. تو اس لیے خاص سے مراد پھر خاص ہی ہوں گے، وہی رشتے مراد ہوں گے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے. تو لہٰذا آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور ایسے ہی مانعین فقہا کا آپس میں جو اختلاف ہوا تھا اس اختلاف کی ہم نے وضاحت کر دی ہے، اور ایسے ہی پھوپھی اور بھتیجی کو جمع کرنے کے بارے میں فقہا کی آراء ہم نے دیکھ لی ہیں، اور آخر میں ہم نے دیکھ لیا کہ خاص سے مراد خاص یہ یا عام ہے. یعنی قرآن میں جن رشتوں کا تذکرہ ہے تو ان سے مراد خاص وہی رشتے ہیں یا ان سے مراد عام رشتے ہیں. تو اس میں فقہا کا جو اختلاف تھا ہم نے اختلاف کی وضاحت کر دی ہے. تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر گفتگو کریں تو ایک تو یہی سوال ہے کہ جی مذکور عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں. ایسے ہی دو بہنوں کے جمع کرنے کے بارے میں فقہا کے اختلاف کی وضاحت کریں. پچھلے سبق میں بھی ہم نے یہ مسئلہ دیکھا تھا اور آج کے سبق میں بھی ہم نے یہی مسئلہ دیکھا ہے. تو سبق نمبر اگلا جو ہے 230 انشاءاللہ ہم اس میں کتاب النکاح کا الباب الثانی جو ہمارا چل رہا ہے چلتا رہے گا، اور وقال قوم سے پڑھیں گے. یعنی خاص سے مراد خاص ہے یا عام رشتے ہیں. تو دو قول ہم نے دیکھ لیے، آگے وقال قوم سے مزید اقوال دیکھیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں.